شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت دور آسمانوں میں کہیں آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس سفر میں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے بہت سارے لوگوں کی، یعنی کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. ڈرائیو کرتے کرتے اچانک آپ کو شیطان نے ورگلایا یا آپ کی اندر کی کوئی وش آپ پر غالب آ گئی، تو آپ نے سیدھا راستہ لینے کی بجائے اسی ویگن کو ایک بہت بڑی دیوار کے سامنے لا کے جانتے بوجھتے مار دی. 3 چیزیں ہیں: روح، نفس اور جسم. روح اللہ کا وہ اذن ہے، وہ حکم ہے، وہ کمانڈ ہے جس کی وجہ سے ہم اس جسم میں سانس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حرکت میں دم ہے، حرکت ہے. ایک ایسا متبرک حکم ربی جس کی وجہ سے زندگی رواں دواں ہے. روح، نفس اور جسم، اس میں کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ نفس. اسی کے بارے میں شروع کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اس کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے گندا کیا وہ نامراد رہا. یہ جو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا ہے کہ گاڑی کا مارا جانا دیوار کے اوپر، اور اس کی وجہ سے آپ اور باقی کے لوگ جن کی ذمہ داری تھی آپ پر، سب تباہ ہوئے. جی ہاں، یہ اسی نفس کا لیا ہوا فیصلہ تھا، یعنی کہ آپ بذات خود یور سیلف. اس کو خود کو پاک کرنے اور گندا کرنے کا اختیار عطا کر دیا گیا ہے. اس مرضی کی شکل میں وہ امانت بخشی گئی ہے جس کا ذکر سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں ہے. آیت نمبر 72 اور 73 میں اس بات کا تعلق کہیں نہ کہیں اس امانت سے ضرور ملتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر جب اس امانت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی اور ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. اور پھر آگے فرمایا گیا ہے آیت نمبر 73 میں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. جی بہنوں بھائیو، یہ نفس وہی ہے جو آپ کے اندر کے فیصلے کرتا ہے، آپ کے فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ آپ خود. یہ نفس یعنی کہ آپ خود اس قیامت والے دن ہر اپنے لین دین کے ذمہ دار ہوں گے. یہ نفس یعنی کہ آپ، یہی ہے جو آپ کی اندر کی کشمکش کے ساتھ مکالمے کرتا ہے، اور آپ جو بھی فیصلے لیں اچھے ہوں یا برے، یہی ہے وہ نفس. اسی کے بارے میں سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور میری جنت میں. یہی وہ نفس ہے جس کے اندر آپ کا سب کانشیس مائنڈ، آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. جی بہنوں بھائیو، سب کانشیس مائنڈ اسے کہتے ہیں جس میں آپ کا کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. مثلاً آپ کا کھانا، آپ کی بھوک، آپ کا سانس لینا، آپ کے دل کی دھڑکن، اور کئی ایسے قدرتی عوامل جس کا حصہ ہے آپ کی نیند، یہ سب کانشیس مائنڈ میں آتے ہیں. تو سب کانشیس مائنڈ کے اندر آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے. اب آتے ہیں ہم کانشیس مائنڈ پر. کانشیس مائنڈ وہ ہے جس کو امانت دی گئی ہے ایک ایسی صلاحیت کی کہ اپنے فیصلے کر حق اور باطل کی پہچان کر سکے، اچھا اور برا کر سکے. ایک ایسی سواریوں سے بھری گاڑی کو یا تو دیوار میں مار دے یا اس کو سیدھے راستے پر لے جائے. جی ہاں بہنوں بھائیوں، اسی فیصلوں کی بنیاد پر آخرت کے معاملات ہوں گے. اور دوستو بہنوں بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی طاقت کو استعمال کر جو اچھے فیصلے جو لیے جاتے ہیں، جو کامیابی والے فیصلے لیے جاتے ہیں، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، پلیز غور فرمائیے گا. اس عمل کو کہا جاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری. یہی وہ لفظ ہے جو سورہ لیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں فرمایا، اور بچا لیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار. جس چیز سے وہ بچا لیا جائے گا بہنوں بھائیوں، اس کا پہلے ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ. پھر اس آیت سے آگے بیان فرمایا گیا کہ اس آدمی کے اوصاف کیا ہوں گے، اس پرہیزگار کے، کہ جو لوگوں کو جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، نہ کہ وہ کسی کا احسان لوٹائے واپس. سبحان اللہ. تو رزلٹ یہی نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو
انسان کے اندر کی جو جد و جہد ہے، اس میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جانے کی اللہ کے فضل سے وجہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ پاک، آپ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کاموں کا فیصلہ لیں جن کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہوں، جو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ ہم ایسے کام نہ کریں جن سے آپ ناراض ہوں اور جو آپ کو ناپسند ہوں۔ اے اللہ پاک، جتنا علم تو جانتا ہے، ہم اتنا علم نہیں جانتے۔ اس بیان میں کسی قسم کی اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے دربار میں معاف فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ العظیم، اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا ربي شكرا